السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وفاقی حکومت میں لڑائی چھڑ گئی ہے، دو وفاقی وزیر ہو گئے آمنے سامنے، اور اب جن پر سیاست پر پابندی نہیں ہوگی وہ سیاست سے دور بھاگ رہے ہیں، اور جب سیاست پر پابندی تھی تب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاست میں آ رہے تھے، سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، طاقت کے ذریعے، وردی کی طاقت سے سیاست پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست کرنے کا۔ فیصل ووڈا صاحب سرپرائز دینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، بہت بڑا سرپرائز۔ اب وہ سرپرائز کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے وہ تو پتہ چلے گا، لیکن فیصل ووڈا نے جو اب تک باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، لانگ مارچ کے متعلق، وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں۔ تو وہ جو سرپرائز والی بات فیصل ووڈا صاحب کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ سرپرائز فیصل ووڈا صاحب کا کتنا امپورٹنٹ ہوگا، سرپرائز ہوگا، یا یہ سرپرائز عمران خان صاحب کی طرح کا ہوگا، کیونکہ ووڈا صاحب کی تربیت بھی عمران خان صاحب نے کی ہے، یا انہوں نے کی ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کی تربیت کی تھی۔ لہٰذا خبروں میں رہنے کے لیے فیصل ووڈا صاحب بھی وہی ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں جو ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اب معاملہ ہے وفاقی حکومت کا۔ وفاقی حکومت ظاہر ہے وہ شہباز شریف صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ ٹنڈ کراندے اولے پہ گئے، تو اب گنجا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ حکومت تو لے لی تھی، مگر اب چلانی کیسے ہے یہ اندازہ تو تھا، مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان کو ایسے تباہ و برباد کر کے جائیں گے کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ لیکن بہرحال حکومت لے لی تو پھر ذمہ داری ہے بھائی، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کو ریلیف دینا۔ جو وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب ایک بات ٹھیک کرتے ہیں کہ جی میری جب حکومت تھی تو یہ روزانہ لانگ مارچ کر دیا کرتے تھے، مہنگائی مارچ بلاول بھٹو نے شروع کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، مریم نواز صاحبہ نے کیا، تو تب تو یہ بہت مہنگائی مارچ کرتے تھے۔ تو اب لوگوں کو مہنگائی سے نجات کیوں نہیں دلا رہے؟ تو اب جب مہنگائی سے نجات دلانے کا ٹائم آ رہا ہے تو کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ آج بھی حکومت نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار کے 10 روپے پیٹرول اور 7.5 روپے ڈیزل کی قیمتیں کم کی ہیں، یعنی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں آئل کی وہ تو زمین پر آ کر لگی ہیں، بہت نیچے آ گئی ہیں، تو اسی حساب سے کوئی 35-40 روپے تو کم از کم لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ دکھایا تھا لوگوں کو کہ جب 38 روپے 30 سے 38 روپے تک کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے، یہ خبریں چلوائی گئی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ممکن نہیں ہے، اور پھر میرا خیال ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ڈار صاحب کو کہا کہ ڈار صاحب تسی تے اپنا معاملات دیکھ رہے ہوندے نا، خزانے دا ذرا مینٹین کرنا ہوتا ہے، آپ نے تو اپنا بیلنس شیٹ، ہم نے جا کر ووٹ مانگنا ہوتا ہے، آپ کو تو ہم سینیٹر بنوا دیتے ہیں، آپ ان ایم این ایز کی ایم پی ایز کی سیٹ پر سینیٹر بنتے ہیں جنہوں نے جا کر ووٹ مانگنا ہوتا ہے، اور جو ووٹ مانگنے جاتے ہیں ان سے لوگ ان کو گلے سے پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا دیا۔ تو اب تو ہم حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، تو مہربانی کریں آپ کے معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے، لیکن ہماری سیاست کا بھی تو کچھ خیال کریں۔ آپ ٹھہرے اکاؤنٹنٹ، آپ ٹھہرے بقول عمران خان منشی، تو آپ کو تو مطلب ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے ملک کو اس بحران سے آپ نے نکالنا ہے، لیکن ہم معیشت کو ٹھیک کرتے کرتے اپنی سیاست ہم نے جتنی تباہ کر دی ہے، اس سے زیادہ تباہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انتخابات میں آج نہیں تو کل جانا ہے، 2022 میں نہیں 2023 میں جانا ہے، چلیں 2023 کو ہم 2-4 مہینے آگے کر لیں گے، ہم نے جانا ہے انتخابات میں۔ تو لہٰذا ابھی سے اگر ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ریلیف دیں گے تو یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے اپنی سیاست بھی قربان کی، ہم نے معیشت بہتر کی اور لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دیا، تو قسم کھانے جوگے ہوں گے۔ اور ڈار صاحب سانو قسم کھان جوگا چھڈو، یہ کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کو۔ تو فائنلی پھر 10 روپے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے وہ رات سے کم کر دی گئیں، اور 7.5 روپے ڈیزل، اور اسی طرح باقی جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں ہوئی کم۔ لیکن جو تنازع کھڑا ہو گیا ہوا ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں، وہاں G77 کے اجلاسوں کی اپنا صدارت انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ جو کانفرنس چل رہی ہے اس کی مختلف سیشنز کی، اس کے علاوہ وہاں پر ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں UN کے سیکرٹری جنرل سے، اور دوسرے مطلب مختلف ایکٹیویٹیز، میڈیا کے ساتھ انٹریکشن چل رہا ہے، انٹرویوز چل رہے ہیں دڑا دڑ۔ مودی کے معاملے کو تو لے کر جو بلاول بھٹو صاحب نے مودی کی واٹ لگائی ہے وہ تو لگی، وہ تو ٹھیک ٹھاک سوشل میڈیا پر وائرل رہے، لیکن ایک سوال کے جواب میں جو بلاول بھٹو نے بات کر دی تو وہ بڑی اپنی حکومت کو، ان کی اپنی حکومت ہے ظاہر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی نون لیگ کی حکومت ہے، بھائی یہ پیپلز پارٹی آرکیٹیکٹ ہے، اس حکومت کی کامیابی پیپلز پارٹی کی کامیابی کہی جائے گی، اس حکومت کی ناکامی
مسلم لیگ نون کی ناکامی نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کی ناکامی ہوگی، کیونکہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ جی حکومت ہم نے نہیں لینی، ہم نے عمران خان کو گھر بھیج کر انتخابات کروانے۔ تو زرداری صاحب مصر تھے کہ نہیں، ہمیں پارلیمنٹ کو مدت پوری کروانی ہے، ہم نے اصلاحات کرنی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر ناکامی ہوتی ہے تو کوئی وہ صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی، برابر کا حصہ ہوگا بھائی، کامیابی میں بھی اور ناکامی میں بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کہہ دیں تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو مختصر ٹینیور ہے وزارت خارجہ میں، کوئی 7 ماہ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے میرا خیال ہے قلمدان 1 ماہ بعد سنبھالا تھا، تو 7-8 ماہ کے اس ٹینیور میں بلاول بھٹو نے جو جھنڈے گاڑے ہیں اپنا سفارتکاری کے، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ ایک جہاں جاتے ہیں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، بلنٹ ہو کے بات کرتے ہیں، کھلی بات کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو آج بھی کھلی ڈلی انہوں نے ایک بات کی کل کی، جس کے اوپر تنازع ہو گیا، وہاں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس میں سوال ہوا، 2 سوالات تھے۔ ایک سوال تھا ایرانی خواتین کے حوالے سے، اس پر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف ہو رہی ہے۔ مودی کے حوالے سے اس پر بلاول بھٹو زرداری کی تعریف ہوئی، انہوں نے کہا جی مودی تو بچر آف گجرات ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میں ان کے داخلے پر پابندی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے، اور وہ آج RSS اور ہٹلر کے نظریے کے اوپر چلتے ہوئے وہ وہاں پر انڈیا کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اور انڈیا وہ گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، تو ٹیررسٹ مودی کا، اس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ تو ظاہر ہے جو مودی کا جو انتہا پسندی سے تنگ ہے جو بھی کمیونٹیز، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ وہاں کے کرسچنس ہوں، چاہے وہ وہاں کے انڈیا کے دلت ہوں، چاہے سکھ بھائی ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، تو وہ وہاں تنگ تو ہیں۔ مودی جی نے تو وہاں پر جو ہندوتوا کی وہ کی ہوئی ہے نا پرچار، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیا کے آئین اور قانون تو انڈیا میں ہے نہیں، تلوار ہے، وہ گیڑو کپڑے پہن کے وہ جو پھر رہے ہوتے ہیں گیڑو، حالانکہ اس کا رنگ تو کوئی اور ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جوگی اور صوفی پہنا کرتے ہیں، وہاں پر وہ پہن کر جو لوگ نکلتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو وہ بلاول نے یہ باتیں کی، لیکن جو امپورٹنٹ جو چیز تھی ایک اور، جو پاکستان کے پرسپیکٹو میں وہ اس سے بڑا تنازع شروع ہو گیا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو سے سوال ہوتا ہے کہ جی پاکستان روس سے تیل خرید رہا ہے، تو بلاول نے کہا نہیں، ہم نہیں خرید رہے، ہماری بات ہی نہیں چل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ریفائنریز نہیں ہیں جو ہم جس سے ہم روسی تیل صاف کر سکیں۔ انڈیا کے پاس ہے تو انڈیا خرید رہا ہے، ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم روس سے گندم کی خریداری کے لیے بات چیت ہماری چل رہی ہے، تو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ لاجیکلی بات ٹھیک بھی لگ رہی ہے، مگر ظاہر ہے یہ بات کوئی سورسز سے نہیں آئی تھی، یہ بات پریس کانفرنس کر کے کریڈٹ لیا وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے۔ دبنگ قسم کے آدمی ہیں وہ، بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، کھلی بات کرتے، کھلی ڈلی۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے وہ گئے تھے، کچھ ہفتے پہلے روس، اور وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے روس سے بات چیت چلا لی ہوئی ہے اور معاہدہ بس ہونے کے قریب ہے، ہم روس سے سستا تیل خریدیں گے، اور باقی آئل اور گیس وغیرہ کی تو باتیں چل ہی رہی تھی۔ تو پھر بلاول بھٹو کی اس خبر کو میڈیا نے ظاہر اٹھایا، اٹھانے کا بنتا تھا بھائی، وزیر پیٹرولیم کہہ رہے ہیں اسی کابینہ کے کہ ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں سستا، تو لوگ سوچ رہے ہوں گے نا چلے یار 2-4-5 مہینے میں سستا تیل آ جائے گا، تو کم از کم ہمیں وہ جو 30% اگر سستا تیل ملتا ہے تو ہمیں وہ 30% تو رعایت ملے گی نا۔ تو 30% اگر یا چلے 10% بھی تیل کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ریلیف ملے گا، تو لوگوں کے لیے تو خبر تھی، اچھی خبر تھی۔ بلاول بھٹو نے پانی پھیر دیا، کابینہ کے وزیر ہیں اور کوئی غیر متعلق وزیر نہیں ہے، وزیر خارجہ ہیں۔ یہ تجارت یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، تجارت کے ہوں، سیکورٹی کے ہوں، جتنے بھی ہوں دوسرے ممالک کے ساتھ، اس میں وزارت خارجہ کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی ہاں آپ نے کیا کیا بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، تو وہ سارا آرگنائز جو ہے بیسیکلی وہ کرتی ہے وزارت خارجہ، کوآرڈینیشن تو وزارت خارجہ کرتی ہے۔ تو بلاول بھٹو کا یہ کہنا حیران کن تھا، ظاہر ہے۔ مصدق ملک صاحب پھر آ گئے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد، انہوں نے کہا نہیں، ہماری بات چل رہی ہے، ہم جو ہے وہ نیکسٹ کوارٹر میں ہم اس معاہدے پر پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ کوارٹر میں تیل خرید لیں۔ اب کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، بہرحال لڑائی آ گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، سامنے آ گئی۔ مجھے ایک بات یاد پڑ رہی ہے، جب عمران خان صاحب نے رجیم چینج سازش میں جو الزام لگایا تھا کہ کیونکہ میں روس سے سستا تیل خرید رہا تھا،
تو اور میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، میں روس کے دورے پر گیا تھا، روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، امریکہ مجھ سے ناراض تھا اور میں تو روس سے سستا تیل خریدنے گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جی میں تو تیل لینے گیا خریدنے گیا تھا بھائی، تو وہ گئے تھے تیل خریدنے۔ تو اس وقت مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنسز مجھے یاد ہیں، مصدق ملک صاحب نے کئی بار پریس کانفرنسز کر کے ٹویٹ کر کے بیانات جاری کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ روس سے تیل خریدنے کے لیے بات کر رہے تھے تو منٹس دکھا دو۔ تو اس پر بھی فاروق حبیب یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ کر کے انہوں نے کوئی کہتے تھے کہ جی ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انیشیل اسٹیج پر تھی۔ لیکن پھر مصدق ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ جو آج بلاول بھٹو نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے کہ ہم روسی تیل صاف کر سکیں۔ تو عمران خان صاحب بات کیسے کر رہے تھے؟ تو بات تو وہیں پر آ گئی، ریفائنری تو ہم نے 7-8 ماہ میں ظاہر ہے کوئی بنائی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مصدق ملک غلط کہہ رہے ہیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم روس سے بات کر رہے ہوں اور پھر ساتھ ساتھ ہم اپنی ریفائنری یا وہ جو بھی سسٹم ہے وہ چاہے لدایا لے کر آ جائیں کسی جہاز پر یہاں پر، جس طرح ہمیں مجھے نہیں پتا ٹیکنیکل چیزیں ایسا ممکن ہے، دنیا میں ہوتا ہے، تو وہ ریفائنری ہم ایسے لے کر آ جائیں یا کوئی اور طریقہ ہو، بہرحال یا تیل ہم جو ہے وہ پائپ لائن کے ذریعے ظاہر جس طرح بھی وہ ہم خرید کر لائیں، کوئی جہازوں کے ذریعے آتا ہے جو وہ شپس کے ذریعے آتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو۔ تو بہرحال یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ اس میں اب بات یہ ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی قوم کو کیا یہ بھی حکومت بھی عمران خان کی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے، یا اس حکومت میں بھی کوآرڈینیشن کا یہ عالم ہے کہ وزیر خارجہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر جو ہے پیٹرولیم اور وہ تجارت کے معاملات میں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، یعنی اتنی مس کوآرڈینیشن۔ یا پھر بلاول بھٹو کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یا پھر واقعی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جی پاکستان میں جو باقی ان کی کابینہ ہے حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو مس کوآرڈینیشن جو ہے اب ظاہر ہے اس میں ایک تو میں نے جیسے گزارش کی نا کہ ٹنڈ کراتے اولے پڑ گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب گلے پڑ گئے۔ عمران خان صاحب نے تو ظاہر اس حکومت کو وہ جس طرح کنٹروورسیز میں رکھا ہوا ہے وہ کہ حکومت کے اوپر پریشر نہیں ہے لیکن توجہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی طرف ہے، یا انہوں نے کم از کم سارا ایئر ٹائم جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو حکومت کی تو ظاہر ہے حکومت کے لیے پرابلمس تو وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو وہاں سے مسائل ہیں، دوسرا کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے۔ تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ حکومت چل کیسی رہی ہے، یعنی کابینہ کے دو امپورٹنٹ وزیر، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایویں ہی کوئی کسی چھوٹے موٹے وزیر نے بات کر دی اور اس کو پھر وزیر خارجہ نے کہا کہ نہیں جا تینوں پتہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ مس کوآرڈینیشن ہے۔ اب یہ تو بات پتہ چل جائے گی ایک آدھ دن میں کہ اگر کوئی معاہدہ شعاہدہ یا کوئی ظاہر بات چیت چل رہی ہے تو میٹنگ منٹس وغیرہ سامنے آ جائیں گے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سے وہ سوال ہوگا کہ بھائی آپ ویسے تو بڑا کریڈٹ لے رہے ہوتے تو آپ اتنے بے خبر وزیر خارجہ کیسے ہو سکتے۔ خیر ایک یہ معاملہ تھا۔ اب دوسرا معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کا۔ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں آج کیونکہ 16 دسمبر بھی ہے، اور 16 دسمبر جو فیض حمید صاحب کرتے رہے، ان کے جو بڑے تھے یعنی جو پرانے جو تھے جرنیلز تھے پاکستان بننے سے لے کر اب تک، یعنی اب تو کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے لیکن چلیں مطلب جنرل باجوہ کی رجیم تک یا جنرل باجوہ صاحب کے دور تک وہ جو کچھ کرتے رہے، پھر اس کا سارا ملبہ ڈالتے رہے سیاستدانوں پر۔ ابھی بھی آج بھی 16 دسمبر ہے، 2 سانحات ہیں آج، مطلب سوچتے ہیں تو ایک میں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، دوسرے اس میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اس پر بھی شرم آتی ہے۔ ایک ہے اپنا مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش کا بننا 1971، اور دوسرا یہ جو سانحہ اے پی ایس 2014، یہ بچے ہمارے مار دیے گئے، پھر کہا گیا ہمیں کہ جی بچوں نے قربانی دی۔ بھی بچے قربانی دینے نہیں گئے تھے، بچے پڑھنے گئے تھے اسکول۔ پھر باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے جی وہ جنہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے کیا ہے وہ پھر اوبر کرا کے نکل بھی گئے، تو پھر سر شرم سے بھی جھک جاتا ہے اور آنکھیں نم بھی ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھ رہی ہیں اپنے بچوں کی جو یونیفارم ہے خون میں لت پت اپنے پاس رکھے ہوئے کہ جی ہمارے بچوں کے قاتل کا ہے۔ تو یہ انجام تھا نا۔ پھر کہہ دیا جاتا ہے جی یوں اپنی جھاڑ کے نا اپنے کپڑے کہ جی سیاسی غلطی تھی۔ سیاسی غلطی نہیں تھی بھائی، سیاست تو آپ ہی کر رہے تھے۔ تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سیاست کر رہے تھے وردی میں، اور سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اون کیا ہے اس بات کو کہ میں فیض حمید کو DGISI اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ مارچ تک فیض حمید میرے ساتھ رہیں،
اور میں وہ جو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے یعنی تحریک عدم اعتماد، اس کو میں ناکام بنواؤں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا، اپنے منہ سے کہا کہ جی میں بجٹ پاس کروانے کے وقت پر مجھے ووٹ نہیں ملتا تھا تو میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ مجھے ووٹ پورے کروا دیں۔ ایجنسیاں کون؟ جنرل فیض حمید، اور کون سا ایجنسیوں میں؟ تو پھر جنرل فیض حمید صاحب نے نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے ججز کو اپروچ کیا۔ وہ جج بیان حلفی کے ساتھ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر گئے ہوئے شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ۔ تو جنرل فیض حمید صاحب جب حلف میں تھے کہ میں سیاست نہیں کر سکتا، حلف لیا نا کہ جی میں کوئی جو حلف ہوتا ہے کاکول کا، بچوں کا جو ہمارے اکیڈمی کرتے ہیں اپنا آئی ایس بی کر کے، جب وہ بن جاتے ہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن جاتے ہیں، جب حلف لیتے ہیں لانگ کورس یا شارٹ کورس میں جب جا رہے ہوتے ہیں، فوج جب جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو حلف ہوتا ہے ان کا۔ حلف کی خلاف ورزی کی، خلاف ورزی کر کے دبا کے سیاست کی اور کہہ کر کی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کل پرسوں مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جی ہم فون کرتے ہیں، سیاستدان ہیں وہ، کہ جی فون ہم کرتے ہیں، جی پوچھتے ہیں کہ جی دسو جی اسی کتنے جانا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پولیٹیکل ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کریں۔ پہلے وہ فون کر کے کہا کرتے تھے کہ جی آپ نے اس پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں، شبلی فراز نے کہا کہ جی فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، تو جب وہ جرنیل تھے تو سیاست کر رہے تھے۔ اب خبریں آئیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ قیادت وہ سنبھالنا جا رہے ہیں، وہ سنبھالنے چاہتے ہیں فیض حمید صاحب عمران خان کی نااہلی کی صورت میں۔ پھر فیض حمید صاحب کے کوئی ڈیرے پر ایک اکٹھ ہوا، وہاں پہ ایک صاحب نے جذباتی تقریر کر دی کہ جی آپ نے تو بطور جنرل علاقے کی بڑی خدمت کی ہے، بڑے کام کروائے ہیں جو کہ وہ نہیں کروا سکتے تھے ظاہر ہے، لیکن کروائے ہوں گے، اب آپ سیاست میں آ جائیں۔ تو اس سے بات پختہ ہو گئی، پکی ہو گئی کہ جی فیض صاحب تو سیاست میں آ رہے ہیں۔ پھر ایک خبر دی انہوں نے منصور علی خان صاحب نے باجوہ صاحب کی اور فیض حمید صاحب کی ملاقات کی جو پچھلے اتوار کو ہوئی تھی، تو اس میں منصور علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ باجوہ صاحب کو انہوں نے، فیض حمید نے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دور دور تک۔ تو اب انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب سے میں نے بات کی ہے، اور فیض حمید صاحب سے، اور فیض حمید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں سیاست نہ اب کروں گا، نہ جو 2 سال کی پابندی ہے وہ ختم ہونے کے بعد کروں گا، لہٰذا میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی حضور آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وردی میں رہ کر جب آپ سیاست کر رہے تھے تو کتنا آسان تھا، اور اب جب بغیر وردی کے آپ جائیں گے ننگے پاؤں لوگوں کے پاس، جب کسی اپنا گاؤں میں جائیں گے تو لوگ آپ سے برابری پر جب بات کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جو عام لوگ ہیں، عام ووٹر ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز جو ان کو فیس کرتے ہیں، جب آپ کو فیس کرنا پڑے گا نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ سیاست کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ وردی میں رہتے تھے، طاقت میں تھے، آپ کر رہے تھے، اب آئیں کریں بسم اللہ، اب آپ پر پابندی ختم ہو جائے گی 2 سال کے بعد، تو آپ کر کے دکھا دیجئے گا۔ اچھا جی، اب فیصل ہوڈا صاحب نے کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، تو میں بھی ٹویٹ پر ہلکی سی بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگلے ویلاگ میں اس پر ڈیٹیل بات کر لیں گے۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گیا ہوں، عمرہ ادائیگی کے بعد کچھ دن بیرون ملک رہوں گا، تب تک کچھ سرپرائزز جیسا میں نے پہلے کہا وہ ہو چکے ہوں گے، اور میں خود بھی مزید سرپرائز لے کر وطن واپس پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ سرپرائزز میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوں گے، یہ سرپرائزز عمران خان صاحب کے لیے ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو ہی فیصل ہوڈا مسلسل خبردار کرتے پھر رہے ہیں کہ جی خبردار خبردار، سانپوں سے بچو، کیڑوں سے بچو، خاص لوگوں سے بچو، اور یہ آپ کو نااہل کروانے پر تلے ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں فیصل ہوڈا صاحب کیا سرپرائز لائیں گے، اگلے ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا کیا سرپرائز ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔